السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور غائبنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وغاثنا وغياثنا ومغيثنا وملجأنا ومأوانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي غوث اعظم بمنی بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و امام مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاة کے بعد اللہ عز و جل شانہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ اقدس میں لاتعداد حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لاتعداد ہی درود و سلام۔ سامعین محترم، یہ سفر کا مہینہ جاری ہے الحمدللہ۔ ویسے تو اس مہینے میں اور بھی بے شمار برکتیں فضیلتیں ہیں، لیکن خصوصیت سے ہماری اور آپ کی معلومات میں یہ بات شامل ہے کہ اس سفر کے مہینے میں بے شمار اولیاء کرام اللہ کے ولیوں کے اعراس عرس مبارک ہوتے ہیں۔ خصوصی طور پہ ہمارے وطن میں، ہندوستان میں اور دیگر ملکوں میں، جن میں حضرت قطب الاقطاب ولیوں کے شہنشاہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کا عرس مقدس 2 دن بعد منایا جائے گا، اور کل جو ہے وہ ایک بہت بڑی شخصیت حضرت خواجہ خواجگان بہاء الدین زکریا ملتانی کا کل عرس منایا جا رہا ہے الحمدللہ۔ اور حضرت خواجہ تونسی شریف یہ بھی بہت بڑے اللہ والے، اس کے علاوہ مہر علی شاہ، اور آپ کو پتہ ہے اس مہینے کے 25 تاریخ کو مجدد اہل سنت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس منایا جائے گا۔ تو ان سارے عوامل کو دیکھتے ہوئے آج کے جمعے میں ہم نے سوچا کہ آج انشاءاللہ ہم اور آپ سیکھیں اللہ کے ولی کی شان، اللہ کے ولی کی پہچان اور اللہ کے ولی کی فضیلت قرآن و حدیث سے، جس پر بے شمار اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو ہم بھی دیکھیں کہ یہ اللہ کے ولی کیا ہیں، کچھ تھوڑی تمہیدی گفتگو، اس کے بعد کچھ واقعات ان بزرگوں کے جن کے عرس ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ رب العزت، جیسا اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ولیوں کے ذکر کرنے سے، ان میرے اللہ والوں کی جگہ پر بیٹھنے سے، ان کے وسیلے سے کچھ مانگنے سے اللہ رب العالمین دین و دنیا کی دولتیں عطا فرماتا ہے۔ اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آج ہمارے اس جمعے میں اگر ہم نے محبت سے ان اولیاء کرام کا ذکر سن کر اپنے لبوں کو سبحان اللہ سے تر کیا، تو مجھے امید ہے کہ ان کی توجہ یقینی طور پہ ہمارے دلوں پر معمور ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ والے دلوں پر راج کرتے ہیں، اور اپنے دلوں کو اللہ کے ولیوں کے لیے ہمیشہ کشادہ رکھیے، کھول کے رکھیے۔ کس وقت بھی آپ کے اوپر ہدایت ہو جائے، ان کی نگاہ کرم ہو جائے، آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ تو تھا میں نے آپ کو بتایا کہ اعراس مبارک کا مہینہ، ان اولیاء کرام کا سفر، اور مخصوص علماء اور اولیاء کرام کے نام بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس کے علاوہ بھی ہندوستان میں بے شمار اولیاء کرام ہیں جن کے عرس ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے اتنے سے وقت میں ہم سب کے نام لیں گے تو جمعہ نکل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حاضر کر کے، سب کو اپنے اس آج کے پروگرام میں شامل کر کے، ان کے عرس میں شامل ہو کے جہاں جہاں عرس منائے جا رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں بھی اس عرس میں شامل برکتوں میں، ان نیکیوں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ تو میرے دوستوں، سب سے پہلے دیکھیے عرس کیا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عرس جو ہم کہتے ہیں، بظاہر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، عرس اللہ کے ولی کا منایا جاتا ہے، جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے۔ اللہ کے زندگی میں اس نے بے شمار شریعت پر چلتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری، اور دین و دنیا کے لوگوں کو فیض پہنچایا۔ اس ولی کے عرس کو ہم عرس مناتے ہیں سالہ سال۔ عرس کا معنی اگر ہم اپنی کتابوں میں دیکھیں تو لاتعداد ہے، آپ نے سنے بھی ہوں گے۔ میں مخالف کتاب اشرف تھانوی، جو وہابی دیوبندیوں کا بہت بڑا امام ہے، وہ اپنی کتاب میں عرس کی تعریف یوں کرتا ہے کہ بولے میں نے ایک دفعہ اپنے پیر مرشد، یہ کتاب وہ ہے جو آخری عمر میں اس نے لکھی تھی، 2000 سوالوں پر مشتمل۔ تو کسی نے سے سوال کیا یہ لوگ عرس مناتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ تو اس نے اس کا جواب دیا کہ میں نے یہ سوال کا جواب اپنے مرشد الحاج حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے کامل بزرگ گزرے ہیں الحمدللہ، اور واقعی اللہ کے ولی تھے وہ کہتا ہے اشرف تھانوی، بلکہ اس مہاجر مکی کے جتنے پیروکار تھے نا، کافی زیادہ وہ بد مذہب ہو گئے، کہیں اور بھٹک گئے، ورنہ بہت سے لوگ آج بھی الحمدللہ جتنے ان کے مرید ہیں وہ بھی صحیح عقیدہ رکھتے ہیں، ماں سوائے چند ان بدبختوں کے جنہوں نے گمراہ کن گفتگو کر کے اللہ اور اللہ کے ولیوں کی اور سرکار کی شان کو گھٹانے میں بہت زیادہ نعوذ باللہ انہوں نے کام کیا، اور آج یہ ہمیشہ کے لیے راندے درگاہ ہیں۔ دوستوں، تو وہ اشرف تھانوی لکھتا ہے، میں نے پوچھا اپنے مرشد سے کہ حضرت یہ عرس کیا ہے، یہ عرس مناتے ہیں نیک بندوں کا، اور یہ سوال میں نے کیا کب؟ جب حضرت ہمارے امداد اللہ مہاجر مکی خود ایک مولانا روم کا عرس منا رہے تھے، اور اس کے اندر سبق دے رہے تھے مثنوی شریف کا، آخری سبق دیا مثنوی شریف کا۔ تو مجھے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، رک جاؤ۔ مثنوی شریف کا جب دے دیا، دینے کے بعد مجھے کہا اشرف تم ادھر آؤ اور شربت کا اہتمام کرو۔ میں نے حیرت سے کہا شربت کس لیے؟ بولے آج اس ولی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایصال ثواب کے لیے ہم شربت سب کو پلائیں گے، کیونکہ آج اس کا اختتام ہوا ہے درس کا۔ اس سلسلے میں مجھے یہ بھی حیرت ہوئی کہ مولانا میرے پیر جو ہیں وہ عرس بھی مناتے ہیں اور نیاز بھی مناتے ہیں اور نظر بھی مناتے ہیں۔ خیر وہ تو ہو گیا۔ میں نے سوال کیا
کہ حضرت یہ عرس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو نے حدیث نہیں پڑھی؟ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جب قبر میں کسی مومن بندے کے پاس 3 فرشتے آئیں گے 2 منکر نکیر، سوال کریں گے 3 سوال کریں گے، وہ 3 سوال میں جو کامیاب ہو جائے گا آسانی کے ساتھ، پھر وہ فرشتے جاتے ہوئے اس کو کہیں گے نم کا یومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ یہ عروس نکلا ہے اعراس سے، وہ اللہ کے نیک بندے جن کو فرشتے کہہ کر جاتے ہیں کہ اپنے محرم کا انتظار کر، جس طرح دلہن سوتی نہیں ہے، دلہن کو رات کو اگر بولا جائے کہ تم آرام کرو تو وہ اپنے شوہر یا اپنے محرم کا انتظار کرتے کرتے صبح تک جاگتی ہیں، آنکھ کھلی بھی رہتی ہے کہ ابھی آئے گا۔ تو یہ ولی بھی ایسا ہوتا ہے کہ ولی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ولی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ تصرف کرتے ہیں، وہ ہماری مدد کرتے ہیں، ہم ان کا وسیلہ لیتے ہیں تو اللہ اس کے وسیلے کو پورا فرماتا ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ اعراض کے سلسلے میں۔ اب آئیے دوسرا پوائنٹ، اللہ رب العالمین جل شانہ سبحانہ و تعالی، یہ تو تھی اور اس کے بارے میں۔ اب دیکھیے عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کا اعتراض، ہمارے مخالفوں کا، کہ یہ جتنے اہل سنت کے علماء ہیں اور عوام اہل سنت ہیں یہ زیادہ تر ولیوں کے چکروں میں رہتے ہیں۔ ہر وقت دیکھو تو ان کے اسٹیج پہ ولیوں کی تعریفیں ہوں گی، ہر وقت دیکھو تو ولی اللہ ولی اللہ ولی اللہ، ان کے محلے میں بھی چلے جاؤ تو ولی اللہ، بابا کا دربار، یہ وہ، ہر وقت یہ ولیوں کے چکر میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ، تو اس کا جواب قرآن سے آپ دیکھتے ہیں، محدثوں نے قرآن سے اس کا بیان فرمایا، جواب بڑے بڑے محدثوں نے، اور بڑے شاندار طریقے سے فرمایا کہ دیکھو دل کے اندھے جو ہوتے ہیں نا، اگر کسی چیز سے بغض رکھ لیں، کسی گورے آدمی سے اگر آپ کوئی بغض رکھ لو نا، تو اگر آپ اس کو کالا ثابت کرنا چاہو تو 10 دفعہ کر دو گے۔ اگر وہ کسی دن کاجل لگا کے آ جائے کہ تو دیکھو یہ تو کالا ہے، اس کو تو گورا تو ایسے ہی رنگ، اس کو دیکھو چہرے پہ انگلی پہ کالا، تو مقصد اس کو خوبصورتی بھی بدصورتی نظر آئے گی۔ تو یہی ان کا حال ہے، وہ قرآن نہیں پڑھتے۔ اب آئیے، ہم تو شان بیان کرتے ہیں اللہ کے ولی کی، لیکن اللہ رب العالمین نے جس قدر شان قرآن میں ولیوں کی بیان کی ہے، آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے، آپ کو جھلک دکھاتا ہوں، صرف 2 یا 3 وقت کے حساب سے، ورنہ تو جھلک ہی جھلک ہے۔ قرآن میں ولیوں کا ہی ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں سورہ مریم اٹھائیں، پوری سورت، کوئی اللہ کی نبی تھی، نبیاں تھی؟ نہیں، اللہ کی ولیاں تھی۔ پوری سورت مریم اللہ تعالیٰ نے، اور فضائل پر، فضائل بھی کیسے، اللہ اکبر، فضائل بھی کیسے سورہ مریم میں، فضائل ایسے، اللہ اکبر، کہ بی بی مریم حضرت زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھانجی تھی۔ آپ جب مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے اقصیٰ میں، تو وہ ان کو حجرے میں اپنے بند کر کے چلے جاتے تھے، بچی تھی، 10-12 سال کی بچی تھی، بند کر کے چلے جاتے تھے، واپس لوں، ایک دفعہ بھول گئے، ایک دن پورا گزر گیا، دوسرے دن خیال آیا میں بچی باندھ کر آیا تھا، کیا ہوگا، بھوکی مر نہ گئی ہو، پیاسی مر نہ گئی ہو۔ جب میں نے تالا کھولا اور دیکھا تو بی بی مریم کے پاس بے موسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں، اور ایسے پھل کے مجھے حیرت ہوئی جب میں نے چکھا، تو میں نے کہا اس دنیا میں تو یہ پھل نہیں ہے۔ میں نے کہا او بی بی، او بچی، یہ تو پھل کہاں سے کھا رہی ہے، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بولے میں جس کی عبادت کرتی ہوں وہی مجھے کھلاتا ہے، میں جس کی عبادت، تم مجھے یہاں چھوڑ کر گئے تھے ماما بابا، یہاں چھوڑ کر گئے تھے، میں نے فکر نہیں کی، میں تو اللہ کی عبادت میں لگی رہی، اللہ میری عبادت کو دیکھتا ہوا مجھے کھانے کا سامان خود فرشتے لا کے پہنچاتے رہے۔ جب زکریا علیہ السلام مفسرین فرماتے ہیں دیکھا، اور ان کے پاس 80 برس 81 برس کی عمر تھی، کہیں 90 برس آتی ہے، لیکن ان کو اولاد نہیں تھی، تو وہ سوچتے تھے کہ میں کیا کروں۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بچی یہاں بیٹھ کر اتنی برکتیں اللہ سے حاصل کرتی ہے، یقینی طور پہ یہ جگہ بڑی برکت والی ہے، آپ نے اس جگہ پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے ایک نیک وارث عطا فرما، میرے پاس اولاد نہیں ہے، مجھے ایک اولاد عطا فرما، میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں جہاں تیری یہ ولیہ بیٹھی تھی، اللہ مجھے عطا فرما۔ اللہ کی طرف سے الہام ہوا، اے زکریا جا، ہم نے تجھے یحییٰ عطا فرمایا۔ محدثین فرماتے ہیں اس جگہ کے بیٹھنے کا کمال دیکھیں آپ، تو اللہ ولیوں کو کس قدر شان عطا فرما رہا ہے، جو ولی اللہ کی شان کس طرح بیان فرما رہا ہے۔ اور دیکھیں سورہ کہف آپ نے پڑھی، سورہ کہف پڑھتے بھی ہیں آپ، 303 برس سونے والے اس غار کے اندر وہ اصحاب کہف، کیا ہوا شان؟ اللہ قرآن نے فرماتا ہے کہ وہ تو سو گئے اور ہم نے ان کو بچایا، 303 برس سلائے رکھا، لیکن سلایا نہیں، جب اٹھے تو ایسا لگا کہ 4 گھنٹے سوئے ہیں، لیکن اللہ فرماتا وہ جگہ جو یہاں سوئے ہیں قیامت تک کے لیے مبارک والی جگہ ہے، قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ وہ جگہ جہاں یہ صاحب کیف سوئے ہیں اللہ نے اس کو
مبارک والی جگہ عطا فرما دی۔ بلا مبالغہ میرے دوستوں، جب بنی اسرائیل کے ولی اللہ کی یہ شان، تو میرے آقا کی امت کے ولیوں کی، داتا گنج بخش کے مزار کی، خواجہ غریب نواز کے مزار کی، غوث اعظم کے مزار کی، اور بابا فرید کے مزار کی شان کیا ہوگی؟ ان کی شان ماورا ہے، اللہ اکبر۔ تو میرے دوستوں اب یہ دیکھیں کہ ولی بنتا کیسے ہے، ولی بنتا کیسے؟ ابھی تک تو ہم نے ولی کی شان قرآن حدیث سے تھوڑی سی سنی، ظاہر ہے انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے کہ اب ولی بنتا کیسے؟ اللہ تعالیٰ سرکار علیہ السلام بخاری شریف میں باب کا نام ہے تواضع، کتاب التواضع، دوسری حدیث، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ اللہ فرض کے بعد نوافل پڑھتا ہے، کثرت سے نوافل پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتا ہے اور اللہ ہی کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے آج سے یہ میرا بندہ ہے، آج سے میں اس سے پیار کرنے لگ گیا ہوں، اب یہ میرا پیارا ہے۔ یعنی ولی کا خطاب دے کر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، اس حدیث میں پڑھیے گا غور سے، کہ آج سے اس کے کان میرے کان، اس کے ہاتھ میرے ہاتھ، اس کی زبان میری زبان۔ مقصد محدث فرماتے ہیں بظاہر تو اسی کی زبان ہے، نعوذ باللہ، اللہ تو زبان اور ہاتھ سے پاک ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ بولے گا میں اس کی بولی پوری کروں گا، جب یہ کسی پہ ہاتھ اٹھائے گا میں اس کے ہاتھ کی پوری کروں گا، جب یہ کسی کی طرف نگاہ مارے گا میں اس کی نگاہ کی برکت سے اس کے دن پھیر دوں گا۔ یہ تصرف، اور دیکھتے ہیں آپ ولیوں کی نگاہیں، غوث اعظم پل میں چاہے ولی بنا دیتے ہیں نگاہوں سے، آج یہ روتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے، حدیث پاک کہہ رہی بخاری کہ ولی کی نظر، ولی تو ہوتا ہی دلوں کا چور ہے، ولی دلوں کا چور ہوتا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا ہے ولی ہوگا وہ جان لے گا، اور وہ تمہارے دلوں کے اندر جو میل ہے، جو گناہ ہے، اس کو بدل کر نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ولی کی کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ارے بدلتی زمانے کی تقدیر دیکھی۔ پل میں تقدیر بدل جاتی ہے جب اللہ کا ولی سے کوئی وابستہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ تھی اصحاب کہف کا معاملہ۔ پھر اصحاب کہف کے اندر دیکھیں آپ، سبحان اللہ، ابھی تو میں آگے جاؤں تو یہ پوری تفسیر ہی کیسی ہے، اور تفسیر کرنے والے کون ہیں؟ امام رازی، فخر الدین رازی نے اس کو تفسیر کیا، امام خازن نے کیا تفسیر روح بیان کے اندر۔ یہ جلیل القدر تفسیروں کی کتابیں ہیں جن کے اندر یہ پوری سورہ، یہ پورے قرآن مجید فرقان حمید میں کہف کی پوری تفسیر آئی ہے۔ پھر آگے آئیے سورہ، اس کے اندر ایک کتے کا ذکر ہے جس کا نام ہے قطمیر، کتے کا ذکر ہے، اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ، وہ کتے کو اللہ رب العالمین نے جنت عطا فرما دی، حیرت کی بات ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کو جنت کیسے ملی؟ کتا ہے، جانور کوئی بھی جانور جنت میں نہیں جائے گا، یاد رکھیے، لیکن یہ کتے کو قرآن نے کہا یہ کتا جنت میں جائے گا۔ مفسرین سے سوال ہوا یہ کتا کیوں جائے گا؟ بولے اس لیے جائے گا کہ اس نے ولی اللہ سے نسبت کر لی تھی، وہ غار کے اندر باہر پہرا دیتا تھا ان صحابہ کا، اللہ کو اس کی ادا ایسی پسند آئی تو اللہ نے فرمایا کتا تو کتا ہے، لیکن بظاہر کتے کی شکل میں جنت میں نہیں جائے گا، کتے کی شکل میں نہیں جائے گا، انسان کی، کس انسان کی شکل میں؟ سنیے، بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کا دور، بلند باؤ ایک بہت بڑا ولی، بہت بڑا اللہ کا عابد و زاہد اور مستجاب الدعوات، جب وہ باہر نکلتا تھا اللہ تعالیٰ اس پر آسمان کے سائے کر دیتا تھا، اس قدر جلیل القدر اللہ کا ولی، عبادت گزار، بلند باؤ، اس کی عبادت کیسے چھینی اللہ نے، اس کو راندے درگاہ کیسے کیا؟ صرف موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دعوت دی تو موسیٰ علیہ السلام سے اس نے گستاخی کی، بس اس کی گستاخی کرنی تھی کہ اللہ نے کہا آج کے بعد فرشتوں اس کی ساری نیکی لے لو اور اس کو آج سے جہنم رسید کر دو، اور پھر حکم صادر کر دیا کہ وہ کتا اس بلند باؤ کی صورت کے اندر جنت میں جائے گا اور بلند باؤ کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ تو گستاخ جو ہوگا نبی کا، رسول کا، یاد رکھیے ذرا سا بھی انچ برابر لاکھ عبادت کر رہا، دیکھو وہ بلند باؤ، میں نے آپ کو بغیر مثال بتاؤں اس کی دعاؤں کا، اس کی روایتوں کا، حیرت ہو گئی آپ کو کہ جو کہتا تھا وہ کر دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام خود متاثر تھے کہ یہ بہت بڑا نیک بندہ ہے، تو گئے تھے رب کا پیغام پہنچانے، اور وہ مغروریت میں وہ پیغام اس نے نہیں سنا، تو اللہ نے اس کے سارے نیکیوں کو زیرو کر دیا اور اس کو کتا بنا کے جہنم میں پھینکنے کا حکم دے دیا۔ میرے دوستوں، تو یہ وہ کتا قطمیر، یہ بھی جنت میں کس وجہ سے جائے گا کہ جنو نسبت پاکاں دی مل جائے وہ جنتی
اگر ولیوں کی نسبتیں تمہیں مل جائیں، ولیوں سے محبت تمہیں ہو جائے، ولیوں کا دامن تم تھام لو تو تمہاری تو بہت بڑی شان ہے۔ اس کتے کو دیکھیں کہ جن نسبت پاکاں دی مل جائے او جنتی، پاویں کتا ہوئے بیٹھا کسی غار دے بوئے تے، اس غار کے دروازے پہ بیٹھنے والا کتا ابھی وہ ولیوں کے ساتھ بیٹھا ہی نہیں ہے، اور جب وہ دروازے پر بیٹھا تو اس کا مرتبہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو جنت نصیب فرما دی۔ تو دوستو، جو ولیوں سے وابستہ ہوتے ہیں، اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، ان کا کمال کتنا عظیم ہوگا۔ آئیے آگے چلتے ہیں میرے دوستو بزرگ۔ اب آئیے سورہ بقرہ میں اللہ شان بیان کر رہا، ولیوں کی میں نہیں، یہ اللہ نے شان بیان کی۔ میں آپ کو قرآن سے ثابت کر رہا ہوں کہ اللہ کس طرح ہم بیان کرتے ہیں تو ہم اللہ کی سنت ہی ادا کرتے ہیں۔ آئیے سورہ بقرہ دیکھیں۔ سورہ بقرہ ہے کیا؟ اتنی بڑی آیات جس پر تفسیر کی امام راضی نے۔ سورہ بقرہ میں ایک گائے ہے جو ایک ولی کی گائے ہے، ایک اللہ کا عابد نیک، بنی اسرائیل کے زمانے میں بڑا نیک بندہ تھا۔ جب وہ مرنے لگا، اب اولاد کے بعد کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، تو اس نے کہا میں کیا دے کے جاؤں کہ میری اولاد کی کفالت ہو جائے۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایک گائے کا بچہ میں جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ اتنی نایاب گائے ہیں، دیکھیں اللہ کے ولی کو پتا ہے کہ کس قدر نایاب گائے، یہ اس قدر نایاب گائے ہیں، جب یہ بڑی ہوگی اور تیرا بچہ بڑا ہوگا تو جنگل میں جا کے آواز لگانا نا گائے کو، یہ گائے تیرے پاس آ جائے گی، تو اس کے خریدار اتنی قیمت دے کے جائیں گے کہ ساری زندگی تو بیٹھ کے کھائے گی۔ یہ اللہ کے ولی کی گائے، اور یہ کہہ کر گئے تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک بڑے آدمی کا قتل ہو گیا۔ جب قتل ہو گیا کہ من نجومیوں اور راہبوں نے اپنا رائچہ نکال کے کہا کہ ایک گائے چاہیے جو ذبح ہوگی، وہ گائے ایسی ہوگی نہ وہ سامان اٹھاتی ہوگی، نہ کوئی غلط کھانا کھاتی ہوگی، وہ بڑی بڑی صاف، ہر نقص سے پاک، خوبصورت ترین گائے پوری دنیا کی، وہ گائے لاؤ، اس کو کاٹو، اور تم کو جس نے قتل کیا اس آدمی کو، تمہیں قاتل کا پتہ نہیں چلتا نا، اس گائے کی بوٹی کا ایک ٹکڑا اس کے مردہ کے سینے پہ رکھ دینا، پھر یہ بولے گا مردہ کس نے مجھے قتل کیا ہے۔ اس گائے، ولی کی گائے، اللہ کیا فرما رہا ہے، وہ ولی کی گائے، پھر ولی کی گائے کٹے، پھر اس میں سے چھوٹا سا بوٹی کا ٹکڑا آئے اور وہ اس مردہ پہ لگے، وہ بولے اور پہچانے۔ اللہ اکبر، بولی گئی، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اس بولی کے لیے، جبریل جاؤ، کوئی 1000 ریال لگائے تم 2000 لگاؤ، کوئی 5 لگائے تم 10 لگاؤ، لگاتے جاؤ، سونے کے انبار ہو گئے، تب جا کے وہ گائے خریدی گئی۔ ضروری تھی گائے خریدنا، اس لیے کہ وہ ان کے عزت کا مسئلہ تھا۔ گائے خرید کے کاٹی گئی، گوشت نکالا گیا، اور گوشت نکال کے جب مردے پہ رکھا گیا نا، مردہ کھڑا ہو گیا، اپنے ہی عزیز چاچا بھتیجوں کو پکڑ لیا، یہی میرے قاتل ہیں۔ اللہ اکبر، بولے وہ۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اس حقیقت کو، اس ولایت کی کرامت کو اپنی کتابوں میں لکھنے والے غیر مذہب، جو بھی نام لینا میں نہیں چاہتا، بخدا اشرف تانوی دیکھ لیں اور خلیل امبیٹوی دیکھ لیں، ان کی کتابوں کے اندر یہ پوری روایت موجود ہے کہ گائے کے ٹکڑے، یعنی خدا قرآن کی تفسیر ہے نا، وہ تو کر رہے ہیں کہ گائے، اللہ کے ولی کی گائے کی بوٹی کے ٹکڑے کا کمال یہ ہے کہ جس کے سینے پہ مردے پہ رکھا جائے، مردہ زندہ ہو جائے۔ اور نہیں مانتے تو میرے غوث اعظم کی اس ٹھوکر کو نہیں مانتے جس ٹھوکر کے اوپر مردوں کو زندہ کیا۔ کہتے ہیں غوث اعظم ٹھوکر سے مردے کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ ارے گائے کا ٹکڑا مردے کو اٹھا سکتا ہے، میرے غوث کی تو بہت بڑی طاقت ہے، اگر وہ مردے کو مار بھی سکتا ہے تو مردے کو جلا بھی سکتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس قدر میرے دوستوں اللہ نے شان بیان فرمائی ہے اپنے ولیوں کی قرآن میں۔ میں نے مختصر سر کے 3-4 آپ کو بتا دی روایت۔ آئیے ولیوں کی پہچان، اب دیکھتے ہیں ولیوں کی پہچان۔ ابھی تک تو ہم نے ولیوں کی شان اور اس کی تفصیل دیکھی، اب دیکھیں ولیوں کی پہچان کیا ہے۔ ایک دن سرکار علیہ السلام صحابہ میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اللہ کے ولی کون ہیں جو آپ بیان کر رہے ہو؟ اللہ کے ولی کون ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان خیار امتی الذین اذا رأوا ذکر اللہ، میرے امت میں سے وہ مومن جن کی تم شکلیں دیکھو تو ایسا لگے جسے تمہیں اللہ یاد آ جائے، ان کی شکلیں دیکھ کر تم کو اللہ یاد آ جائے، بس سمجھو کہ یہی اللہ کا ولی ہے۔ آگے فرمایا، مفاتیح ذکر اللہ، میری امت کا ولی کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ کسی کے دل پہ اپنی چابی گھمائے گا ذکر کی تو وہ بھی اسی کی طرح اللہ والا بن جائے گا۔ اس قدر، یعنی مطلب یہ ہے کہ تصرف کی بات کی انہوں نے، تصرف کی مراد یہ تصور یہ کہا کہ اگر کوئی گناہگار ہوگا اور اللہ کا ولی سے اس کی ملاقات ہو گئی تو جب وہ ملاقات ہوگی تو وہ اس کے دل کے دروازے کی چابی لگا کر کھولے گا، ہو گیا گناہگار دروازہ۔ لیکن جب اللہ کا علی مفاتیح ذکر اللہ، مفاتیح اپنی نگاہ مارے گا ولی
اور جب نہ مرے گا تو اس کو بھی اللہ والا بنا دے گا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جب نگاہ ڈالتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ کل عرس ہو رہا ہے خواجہ خواجان خواجہ بہاء الدین زکریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت جلیل القدر ولی اللہ ہے ملتان شریف میں ہمارے، اور آج کے نہیں ہیں، کم سے کم 800-900 برس پرانے اتنے جلیل القدر ولی ہیں کہ جنہوں نے علم دین کے اندر اتنی خدمت کی، تصرف میں ان کا کمال، ان کے کرامات کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اللہ ایک کرامت حصول برکت کے لیے آپ اور ہم شیئر کریں گے حضرت کی انشاءاللہ، مجھے امید ہے ان کی نگاہ کرم اللہ انشاءاللہ ہم لوگوں پر ہو گئی۔ ہم میں سے انشاءاللہ جس نے صحیح محبت کے ساتھ اس بیان کو، ان ولایت کی بیان کو، ان کی کرامت کو سن کر سبحان اللہ کا، اللہ اس کا بیڑا پار فرما دے گا۔ آئیے محبت کے ساتھ سنیے حضرت بہاء الدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑی جلیل القدر اللہ کے ولی، بہت بڑے ولی گزرے، جن کے شاگردوں میں بہت سارے ولی اللہ ہیں۔ لال شہباز قلندر ان کے ساتھ شاگرد ہیں۔ ہندوستان کے 12 سے 13 ولی اللہ بہت بڑے جو موجود چوٹی کے ہیں، وہ سب ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ عام سے آدمی ہوں، ہمارے ہاں سچل سرمست کہلاتے ہیں وہ ان کے، اور سیون شریف کے لال شہباز قلندر، میں نے کہا بھٹائی، شاہ بھٹائی، یہ سارے کے سارے انہی مدرسے سے نکلے ہوئے ان کے شاگردوں میں سے ہیں، خلفاؤں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن سکھوں کا یاتری کے لیے ہندوستان سے ٹولہ آیا، 500 افراد کا۔ بڑی سنیے تصور کی باتیں، میں تصور آپ کو بتا دی کہ وہ دل پہ نگاہ کر دیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، قبر کے اندر بھی اور باہر بھی۔ ولی اللہ کی یہ شان ہوتی ہے، اللہ کی عطا سے، یاد رکھیے گا، اللہ کی عطا سے، خود کوئی ولی کچھ نہیں کر سکتا جب اللہ کی عطا نہ ہو۔ اب وہ یاتریوں کا ٹولہ 500 سکھوں کا وہ ملتان آیا اپنی پوجا پاٹ کرنے، جو بھی کرتے ہیں یہ کچھ جگہ پر۔ اتفاق سے طوفان آ گیا، اسٹرام آ گیا بہت زیادہ، اور ریگستانی علاقہ ہے وہاں۔ طوفان آیا تو بھٹک گئے سارے 500، ادھر سے ادھر جا کے گرے، اور وہ روڈ جو بنے ہوئے تھے اس پہ مٹی چڑھ گئی تو راستہ ہی بھول گئے۔ اب سردار کہہ رہا اب تو یہ راستہ کہیں نظر نہیں آ رہا، ساری مٹی مٹی آ گئی، دھول دھول آ گئی، کیا کیا جائے؟ تو اتفاق سے اس نے اوپر دیکھا تو ایک کٹیا بنی ہوئی تھی، جھونپڑی، لائٹ جل رہی تھی، وہ اندر گیا، جا کے دیکھا شاید راستہ پتا اس کو۔ جب دیکھا تو ایک بزرگ تھے، سفید کپڑوں میں ملبوس، عبادت کر رہے تھے۔ آپ سے اجازت لی، سلام کیا، مطلب اجازت لی، اجازت لے کے حضرت نے سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد اس سے پوچھا کون ہے بھائی تو؟ بولا ہم لوگ سکھ یاتری ہیں، سارے کے سارے باہر بیٹھے ہیں، میرے سارے 500 آدمی، اور ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہم آپ سے راستہ پوچھنے آئے، کیا راستہ بتاؤ گے؟ بولے کون سا راستہ، کون سا راستہ چاہیے؟ تو وہ کہتے ہیں سونے دا ڈیرا، پنجابی میں کہتے ہیں سونے دا ڈیرا، پیارے کی جگہ، پیارے کی جگہ، سب سے میٹھے کی جگہ، سب سے پیاری جگہ، دنیا کی سب سے پیاری جگہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، کیا کہا؟ سونے دا ڈیرا، ڈیرا مانے آستانہ، جگہ، اس کا کوئی سونے نام ہوگا اس کو یاتری کا، پر سونے دا ڈیرا۔ انہوں نے کہا اچھا بتاتا ہوں، باہر آئے اور بولا تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ بولے سونے دے ڈیرے۔ بولے خود جاؤ گے، ایڈریس بتا دوں، خود پہنچ جاؤ گے، ایڈریس بتا دوں، یا خود لے جاؤں؟ اللہ کا ولی ہے نا، تصرف دیکھو سبحان اللہ۔ ایسے ہی کمال نہیں تھا خواجہ غریب نواز کا، 90 لاکھ کے قریب تو ہے نا، کہ 90 لاکھ مشرکوں کو مسلمان کرنے والے خواجہ غریب نواز کو پکڑ کے نہیں کیا، نگاہ کرم سے جس پہ نگاہ ڈالی وہ کلمہ ہی پڑھتا ہوا جھومتا ہوا قدموں میں آیا۔ یہ میرے غریب نواز کا کمال تھا۔ میرے دوستوں بزرگوں، تو یہ اللہ والے کمال کیا کرتے ہیں، کتنا پیار سے گھیرتے ہیں بندوں کو۔ مشرک تھے، کافر تھے، کہا خود جاؤ گے، یعنی بندہ جنگل میں ہو اور کوئی بولے یار تجھے راستہ بتاتا ہوں چلا جا، تو وہ ڈرے گا، نہیں بھائی آپ چلتے ہو تو بہت اچھا۔ بولا نہیں حضرت، بابا جی آپ ہمیں لے جائیں، آپ ہمیں لے جائیں، بہت تھک گئے۔ بابا جی نے کیا بولا؟ اچھا شرط میری ہے، میرے ہاتھ میں سردار ہاتھ رکھے گا، سردار کے ہاتھ میں سب باری باری چین بنا کر ہاتھ رکھیں گے، سارے آنکھ بند کر لیں گے، جب میں بولوں گا آنکھ کھولیں گے۔ اللہ، آج کے دور میں کوئی ایسا ولی نظر آ جائے تو سارے اپنے پرس اور موبائل چیک کریں گے کہ یہ پیر صاحب جو ہے واردات کر دیں گے اور ہمارے موبائل لے جائیں گے۔ لیکن دوستوں وہ ایمان تھا، وہ تو مشرکوں کا ایمان تھا، ہم مسلمانوں کا اپنے ولیوں پہ ایمان نہیں ہے میرے دوستوں۔ تو وہ ولی یہ کامل خواجہ بہاء الدین زکریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنکھیں بند کر کے راضی ہو۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، کہہ رہا کرتا مرتا کیا نہیں کرتا، راضی ہیں۔ آپ نے آنکھ بند کری، اللہ اکبر، آنکھ بند کری، تصرف کے اندر سیدھے جا کے مکہ شریف میں پہنچا دیا، کعبہ شریف کے سامنے صحن کعبہ میں پہنچا کر کہتے ہیں آنکھ کھولو، یہ ہے سونے کا ڈیرا، یہ میرے سونے کا ڈیرا ہے۔ انہوں نے آنکھ کھولی، آنکھ کھول کر کہا ارے بابا یہ کالے پتھر میں کہاں لے آئے ہو، یہ ہمارا سونے کا ڈیرا نہیں ہے، بابا آپ غلط لے آئے ہو۔ حضرت بہاء الدین زکریہ نے کہا اچھا
میں غلط لے آیا؟ ہو سکتا ہے تم کیسی بات کر رہے ہو، کوئی دوسرا ڈیرا ہے کیا سونے کا؟ بولا ہاں وہ دوسرا ہے۔ تو بولا اچھا میں سمجھا یہ پرانا میرے سونے کا ڈیرا ہے، آؤ میں تمہیں نئے ڈیرے کی طرف لے جاتا ہوں۔ بولو آنکھیں بند کرو، آنکھیں کھولی تو گنبد خضرا کے سامنے پہنچا دیا۔ جیسے ہی گنبد خضرا کے سامنے صحن مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں پہنچایا اور سرکار کی طرف نگاہ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری چوکھٹ میں لانا میرا کام تھا، اب ان کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ جب انہوں نے نگاہ گنبد خضرا میں کی تو مدینے والے کی نگاہ پڑی اور دل پھر گئے، دل پھرے قدموں میں گر گئے۔ بابا کہاں گھما رہے ہو؟ یہ تو سچے ڈیرے پہ تم لے آئے ہو، یہ تو سونے سے بھی اعلیٰ ڈیرا ہے۔ ہم سب کو کلمہ پڑھا لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کتابوں میں روایت ہے، یہ تصرف کی باتیں ہیں، آج لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، لیکن قرآن مجید پڑھو۔ میں نے آپ کو بتائی نا بات، 303 برس وہ ولی اللہ سو رہے ہیں، وہ یقین آ رہا ہے اس کو، اور وہ گائے کی بوٹی مردے پہ رکھ رہی ہے، مردہ جاگ رہا ہے، وہ یقین آ رہا ہے۔ لیکن ان اللہ کے ولیوں کو جو رات دن عبادت کر کے اللہ فرما رہا ہے میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جہاں یہ جیسا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں جو بیان ہوا، اللہ تعالیٰ مجھ کو گناہ گار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اللہ اکبر، کر لیں جلدی، آپ بھی لیٹ ہو گئے بیان میں، سبحان اللہ، تو ایسے کھو گئے کہ چندہ ہی خیال نہیں آئی۔ یہ تو ولایت کا درجہ ہے، چندہ حاصل کرنا مسجد کا جناب، یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو فضیل دے۔ آئیے کچھ باتیں 5 منٹ اور بھی کر لیتے ہیں۔ ویسے اعتراض، ایک اور اعتراض ہوتا ہے، آپ اور میں سنیے میرے دوستوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے۔ ایک اور مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا سے محبت کرے، دنیا کا کوئی بھی کام کرے، وہ صرف اللہ کی محبت میں کرے، اس کو کہتے ہیں ولی۔ اور کسی سے بغض رکھے، کسی سے دشمنی رکھے تو کس کے لیے رکھے؟ اللہ ہی کے لیے رکھے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس لیے ایک اعتراض بہت ہوتا ہے، مختصر صاحب کے سامنے معلومات کے لیے وقت ہے تو 1-2 منٹ کا۔ یہ کہتے ہیں یا غوث، یہ کہتے ہیں یا داتا کہتے ہیں، یا فرید 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 کہتے ہیں نا، بولا یہ تو شرک کرتے ہیں، یہ تو سیدھا جملہ بولتے ہیں شرک۔ تو آئیے جن کا عرس ابھی 3 دن بعد ہونے والا ہے، 3 دن بعد، یہ عرسوں کی باتیں ہو رہی تھی نا ولیوں کی، سب کا ذکر آ گیا انشاءاللہ۔ اور داتا گنج بخشی شان تو میں کیا بیان کروں، میں ناقص آدمی ہوں، اللہ ان کی شان تو کیا بیان کروں، ان کی شان تو بیان کر دی خواجہ غریب نواز نے کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقص را پیر کامل کاملا رہنما۔ فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز کہ مجھ جیسے ناقص آدمی کے لیے یہ اتنا عالی شان پیر ہے کہ ہر وقت فیض ہی فیض پہنچاتا ہے۔ تو میرے دوست اب آئیے، حضرت مہر علی شاہ صاحب ایک اسلام آباد کے بہت بڑے ولی اللہ ہے، بہت بڑا نام ہے سادات میں، بہت بڑے مناظرے کیے انہوں نے۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ لوگ یہ غوث یا غریب نواز یہ کہتے ہو، یہ تو بدعتاً شرک ہے۔ آپ نے کہا مناظرے میں آ جا، دیکھیں گے۔ مناظرے میں آپ نے بیان کیا، فرمایا حق فرید، بابا فرید کا عرس بھی گیا ہے، اللہ اکبر، کیا علی شان ہے۔ آپ نے کہا حق فرید حق فرید حق فرید، اب تو تل ملا گئے، ارے تم نے حق سے جوڑ دیا فرید کو، تم تو مشرک، تم تو یہ ہو گئے۔ بولے کہنے لگے تو نے قرآن نہیں پڑھا۔ مناظرے والے کہنے لگے کیا ہم قرآن کو پڑھیں؟ قرآن میں ہے بابا فرید کا ذکر، اللہ خود کہتا ہے حق فرید بابا فرید، قرآن میں ہے، ہم نے پڑھا؟ قرآن میں تو ہم نے کہیں نہیں پڑھا بابا فرید حق فرید، حافظ ہیں ہم۔ بولا سن، تیری نظریں وہاں تک نہیں پہنچی۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں دیکھیں دلائل میں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ فرماتا جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ فرید نے اللہ اللہ کیا تو اللہ نے فرید فرید کہا، تو اس لیے کہا حق فرید حق فرید۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ اس کا ذکر کرتا ہے جو اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو میرے دوستو بے شک اللہ کے ولی آج بھی قبر انوروں میں زندہ ہیں، انشاءاللہ تصرف کرتے ہیں۔ آج یہاں بیٹھے ہم ان کے عرس کی اس تقریب کو ہم جمعے کے دن منا رہے ہیں، انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات ہمیں جاری و ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے، بسم اللہ، استغفر اللہ۔